اگلے کچھ دن سکون سے گزرے تھے۔ احان نے آئلہ کا ایڈمیشن اسکول میں کروا دیا تھا اور وہ اسکول میں بزی ہو گئی تو رمیز کی باتیں بھی اس کے ذہن سے نکل گئی تھی، کیونکہ اس دن کے بعد دوبارہ رمیز اسے نظر نہیں آیا تھا۔ احان اپنے کاموں میں بزی ہو گیا تھا، زندگی پھر سے نارمل ہونے لگی تھی۔ آئلہ اسکول سے واپس آئی، گیمز کھیلنا، ٹیسٹ تیار کرنا اور احان کا ویٹ کرنا، اس کے آتے ہی اس کی قربت میں رہنا، اور اسے بہت خوشی ہوتی تھی، زندگی مکمل سی لگنے لگی تھی۔ اسکول میں آئلہ کی ایک لڑکی سے دوستی بھی ہو چکی تھی، پہلی بار دوست بنا کے اسے اچھا لگا تھا۔ اسی اسکول میں ایک بھوری آنکھوں والا دبلا پتلا 19 سال کا ایک لڑکا بھی پڑھتا تھا، جو آج کل آئلہ میں انٹرسٹ لے رہا تھا، جبکہ آئلہ اس بات سے بے خبر اپنی مستی میں مگن رہتی تھی۔ کلاس میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ آئلہ اور احان کا کیا رشتہ ہے۔ بات سنیں، وہ اسکول کے باہر کھڑی احان کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی کہ کسی لڑکے کی آواز سن کر وہ چونکی تھی۔ احان بزی ہونے کے باوجود بھی خود ہی آئلہ کو پک اینڈ ڈراپ کرتا تھا۔ جی، وہ بولی، میں مائک، آپ کا کلاس فیلو، شاید جانتی ہوں آپ۔ وہ لڑکا اس کے قریب آتے اس کے برابر کھڑے ہوتے بول رہا تھا۔ ہاں میں جانتی ہوں، وہی مائک نا جس پہ پورے اسکول کی لڑکیاں فدا ہیں۔ آئلہ نے اس کی طرف دیکھتے ہنستے کہا تو وہ بھی ہنس پڑا تھا۔ اچھا تو اس طرح جانتی ہیں آپ مجھے، وہ شوق لہجے میں بولتے اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ آئلہ اس کی بری آنکھوں میں دیکھتے ہی ایک پل کو جیسے کھو گئی تھی، اور وہ آئلہ کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھ کے کھونے لگا تھا۔ کچھ کہنا تھا کیا تم نے؟ آئلہ نظریں چراتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں وہ میں کہنے آیا تھا کہ اگر ہوم ورک وغیرہ میں کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو مجھے بتانا، میں ہیلپ کروں گا۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے کہنے لگا تھا۔ اوکے تھینک یو، میں ضرور بتاؤں گی، آئلہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اوکے ٹیک کیئر، کل ملتے ہیں پھر، وہ اپنا ہاتھ آئلہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ اوکے بائے، آئلہ نے اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ چلا گیا تو آئلہ نے احان کو ڈھونڈنے کے لیے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں تو اسے اپنے سامنے دیکھ کے اس کی طرف بڑھی تھی۔ گڈ آفٹر نون مسٹر احان، وہ اچھلتے ہوئے اس کی طرف آتے چہک کے بولی تھی۔ آفٹر نون کہتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ آئلہ بھی گاڑی میں بیٹھے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی، وہ کچھ سنجیدہ سا لگ رہا تھا۔ پورے راستے وہ خاموش رہا تھا، اسے چپ دیکھ کے آئلہ بھی کچھ نہیں بولی، وہ اپنے فون میں لگی رہی، اپنے دوستوں کو میسج کرنے میں مصروف تھی۔ احان کا خون کھول رہا تھا، اس نے اس لڑکے کو آئلہ کے ساتھ کھڑے ہنس کے باتیں کرتے دیکھ لیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کے اس کی جان لے لیتا، پر وہ خود پہ قابو رکھ کے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ آئلہ خود بتائے گی اس لڑکے کے بارے میں، اس لیے احان نے اسے خود سے نہیں پوچھا تھا، پر آئلہ نے کوئی بات نہیں کی اس لڑکے کی۔ وہ بار بار آئلہ کی طرف دیکھ رہا تھا، جو مسکراتی ہوئی اپنے دوست سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ احان سختی سے دانت بیچے اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے گاڑی روکی تو آئلہ اپنا اسکول بیگ اٹھاتی گاڑی سے اتری تھی۔ اوکے بائے مسٹر احان، وہ مسکراتی ہوئی بولی اور گھر میں داخل ہوئی تھی۔ پیچھے احان نے غصے سے اپنے بال نوچے تھے، اسے بے حد جلن ہو رہی تھی، بار بار اس لڑکے کی شکل یاد آ رہی تھی، ایک کم عمر ہینڈسم جوان لڑکا جو اس طرح آئلہ کو دیکھ رہا تھا، صاف ظاہر ہو رہا تھا وہ آئلہ کو پسند کرتا ہے، اور اگر آئلہ بھی اسے پسند کرنے لگی تو یہی خیال اس کی جان لے رہا تھا۔ گاڑی کو تیز رفتار میں بھگاتے ہوئے وہاں سے نکلا تھا۔ نشا عادی کے گھر میں کافی خوش تھی۔ عادی کے ڈیڈ اپنے بیٹے کو خوش دیکھ کے بہت خاموش ہو گئے تھے، وہ عادی کو دکھی کرنا نہیں چاہتے تھے نشا سے دور کر کے۔ اتنے دنوں میں وہ اچھی طرح جان چکے تھے کہ عادی کی خوشی نشا میں ہے، اگر اسے دور کرنے کی کوشش کی گئی تو شاید وہ اپنے بیٹے کو کھو دیتے۔ اس وجہ سے اپنے بڑے بیٹے کو بتا دیا کہ میں عادی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، آپ کوئی لڑکا دیکھ کر اینی کی شادی کروا دیں۔ اس سے وہ بات سن کر وہ آگ بگولا ہو گئے تھے اور خلیل امیر سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر دیا تھا۔ خلیل امیر کو دکھ تو ہوا تھا، پر اس بار وہ اپنے بیٹے کی خوشی کے سامنے ہار گئے تھے۔ رمیز کام کے سلسلے میں دبئی گیا ہوا تھا، ہر دن وہ بے چینی سے گزار رہا تھا۔ دن میں نہ جانے کتنی بار وہ آئلہ کی ان تصویروں کو گھنٹوں تک پاگلوں کی طرح تکتا تھا جو اس نے نشا کی شادی میں چپکے سے بنائی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کے آئلہ کے پاس پہنچ جائے۔ اس بار میں کوئی رعایت نہیں کروں گا میری جانم، اس دن تو تمہیں چھوڑ دیا تھا، پر اس بار ملو گی نا تو جانے نہیں دوں گا۔ میں سوچ رہا تھا کیوں نہ تمہیں اپنے نکاح میں لے کر ہمیشہ کے لیے اپنا لوں۔ کتنی پیاری ہو تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تم کیا ہو، نہ جانے کتنے دل تمہیں دیکھ کے تڑپتے ہوں گے۔ یہ تمہارا نازک دودھ جیسا سفید بدن اسے چھونے کے لیے
بہت بے چین رہا ہوں میں۔ وہ اس کی تصویروں سے باتیں کرتے، تصویر میں نظر آتے اس کے عریاں کندھوں پر اسکرین سے لب رکھے کہہ رہا تھا۔ وہ مدہوش سا ہو رہا تھا کہ اس کا فون بجا تھا۔ اسکرین پر کیارا کا نمبر دیکھ کے اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کیارا روز اسے فون کرتی تھی، کئی میسیجز کرتی، وہ اس سے باتیں کرتا تھا کیونکہ اس بار وہ کیارا کو اپنے لیے تڑپانا چاہتا تھا، اسی لیے پھر سے اسے اپنا عادی بنا رہا تھا، جبکہ کیارا اس بات سے بے خبر اس کی محبت میں پھر سے ڈوب چکی تھی۔ وہ خوش تھی کہ رمیز پھر سے اس کی زندگی میں آ چکا ہے۔ وہ کافی بار رمیز سے شادی کی بات کر چکی تھی، لیکن رمیز بات بدل دیتا تھا، وہ بس چپ ہو جاتی تھی، یہی سوچ کر کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ لڑکا کون تھا؟ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے کھانا کھاتے جب اس کی برداشت سے باہر ہوا تو آخر احان نے پوچھ ہی لیا تھا۔ کون سا لڑکا؟ ایان اس کی طرف دیکھتے بولی تھی۔ وہی جو اسکول کے پاس آ کر تمہارے ساتھ کھڑا ہنس رہا تھا۔ احان نے دبے دبے غصے سے کہا تو آئلہ نے دانت نکالے تھے۔ دانت کیوں نکال رہی ہیں؟ آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دیں۔ اسے دانت نکالتا دیکھ کر احان آئلہ کو گھورتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ اچھا وہ مائک ہے، میرا کلاس فیلو۔ آپ کو پتہ ہے مسٹر احان، پورے اسکول کی لڑکیاں اس پہ فدا ہیں۔ اس کی بھوری آنکھوں کی وجہ سے وہ کافی مقبول ہے لڑکیوں میں، آئلہ مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگی تھی۔ آئلہ کے منہ سے اس لڑکے کی باتیں سن کر احان کو تپ چڑھی تھی، جیلسی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ اس نے مٹھیاں بھینچی تھی۔ اچھا، آپ سے کیا کہہ رہا تھا وہ؟ احان نے سپاٹ لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہوم ورک میں کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو میں اس سے کہہ دوں، وہ میری ہیلپ کر دے گا، آئلہ نے پانی پی کر گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر کیا کہا آپ نے اسے؟ احان نے ایک اور سوال کیا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب کوئی ہیلپ چاہیے ہوگی تو میں کہوں گی۔ وہ احان کو بتاتے ہوئے مسکرانے لگی تھی۔ پہلی بار احان کو آئلہ کا مسکرانا اچھا نہیں لگا تھا۔ کیوں؟ ہاں، کیوں کہا آپ اسے؟ اگر آپ کو اسٹڈیز میں کوئی ہیلپ چاہیے تو مجھے بتائیں نا، میں ٹیوٹر کا انتظام کر دوں گا آپ کو، احان نے سختی سے کہا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ آئلہ کے چہرے سے مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوئی تھی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، وہ دھیمی آواز میں بولتے اٹھی اور اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ احان نے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارا تو ٹیبل زور سے ہلی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا آئلہ کے روم کی طرف بڑھا تھا۔ جب وہ روم میں انٹر ہوا وہ بیڈ پہ بیٹھی تھی، اسکول بیگ سے بکس نکال رہی تھی۔ احان کو دیکھا اور پھر سے بک کھولے پڑھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ بیڈ کے پاس کھڑے ہو کے اسے دیکھنے لگا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بت بنے کھڑا تھا، جیسے سوچ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کرے، بات کرے بھی یا نہ کرے۔ کچھ منٹ ایسے ہی گزر گئے تو آئلہ نے نظریں اٹھا کر احان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی ایک پل کو تو جیسے دونوں کی سانسیں رکی تھی۔ احان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ آئلہ کو کھونے کا ڈر، اس کے لیے بے پناہ محبت، بے بسی، کئی خوف اور نہ جانے کتنے دکھ اس کی آنکھوں میں جھلکتی نمی سے واضح ہو رہے تھے۔ کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گی؟ اگر آپ کو کوئی آپ کا ہم عمر لڑکا پسند آ گیا تو کیا آپ مجھے چھوڑ کے چلی جائیں گی جانم؟ کیا اکیلا چھوڑ دیں گی مجھے؟ جب میں نے آج اس لڑکے کو آپ کے پاس کھڑے دیکھا تو میری جان نکلتے ہوئے محسوس ہوئی تھی مجھے۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ میں نے کیسے سنبھالا خود کو، میں نہیں بتا سکتا آپ کو میرے دل پہ کیا گزری تھی، پورا دن کس کرب میں گزرا ہے، مجھ سے پوچھیں۔ نہیں رہ سکتا میں آپ کے بغیر، نہیں رہ سکتا۔ وہ گھٹنوں کے بل کارپٹ پہ بیٹھتا چلا گیا تھا، آنکھوں سے کئی آنسو کے قطرے گرے تھے۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے میں آپ کو چھوڑ کے چلے جاؤں گی مسٹر احان؟ آپ جانتے ہیں نا آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں میں آپ سے محبت کرتی ہوں، تو پھر آخر کیوں آپ اتنا ڈرتے ہیں، کیوں بار بار ایک ہی سوال کرتے ہیں؟ وہ بیڈ سے اترتے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں احان کا چہرہ تھامے پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ آپ بہت چھوٹی ہیں مجھ سے، بہت چھوٹی ہیں، اور میں عمر میں کافی بڑا ہوں آپ سے، اس لیے ڈر لگتا ہے مجھے۔ میں ڈرتا ہوں کہ آپ کسی کی باتوں میں آ کے مجھے چھوڑ نہ دیں۔ یہ بھی ہے بھی کافی نادان آپ۔ ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کو کوئی آپ کا ہم عمر لڑکا پسند نہ آ جائے۔ ایسا ہو تو ظاہر ہے آپ میرا انتخاب تو نہیں کریں گی نا، اس کے سامنے تو میں کچھ بھی نہیں لگوں گا آپ کو۔ وہ سر جھکائے آنسو بہا رہا تھا۔ بے شک احان 29 سال کا تھا، پر اس نے اپنی پرسنالٹی سا بنائی ہوئی تھی کہ وہ 33 کا لگتا تھا۔ اس کی وجاہت میں کوئی بھی لڑکی فدا ہو سکتی تھی، یہ وہ اچھی طرح جانتا تھا، لیکن آج پہلی بار اسے اپنا آپ کمتر لگا تھا۔ اسے خود میں کئی کمیاں محسوس ہوئی تھیں۔ وہ جالس ہوا تھا۔ وہ خود کا موازنہ اس لڑکے سے کر کے خود کو تکلیف پہنچا رہا تھا۔ تو کیا کروں میں مسٹر احان؟ ایسا کیا کروں کہ آپ کو یہ ڈر ختم ہو جائے؟ وہ رنجیدہ لہجے میں بول رہے تھے۔ احان کا ایسا بے بس ہونا، بکھرنا آئلہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مجھ سے نکاح کر لیں، میری بیوی بن جائے، ہمیشہ کے لیے میری دسترس میں آ جائے جانم۔
अहान आयला के कंधों पे हाथ रख के आंखों में झांकते हुए बोला था, बोले ना, करेंगी मुझसे निकाह, बनेगी मेरी बीवी? आयला को चुप देखकर वो फिर से बोला था, बीवी? आयला हल्के से बोली थी, हाँ बीवी, मेरी हमसफ़र, मेरी शरीक हयात, मेरी ज़िंदगी। बोले, विल यू मैरी मी? अहान ने उसके हाथ अपने लबों से लगाते हुए बेहद मोहब्बत से कहा था, जबकि आयला उसे देखे जा रही थी जैसे उसे कुछ समझ ना आ रहा हो कि अहान क्या कह रहा है। मेरी बीवी बन जाऊंगी तो क्या आपका डर ख़त्म हो जाएगा मिस्टर अहान? आयला ने खोए हुए अंदाज में अहान से सवाल किया। उसके सर उसके कंधे पे रखा था। हाँ, एक बार आपका मुझसे निकाह हो गया तो मेरे सारे खौफ ख़त्म हो जाएंगे। मुझे मेरी ज़िंदगी की हर खुशी मिल जाएगी। मैं मुकम्मल हो जाऊंगा। मुझे मेरे जानम के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। अहान ने अपना सर आयला के सर से टिकाते हुए कहा था। उसकी मोहब्बत उसके लफ्ज़ों से चाहत झलक रही थी। मिस्टर अहान, तो क्या अगर कोई लड़का मुझसे बात करेगा तो क्या फिर आप मुझसे सवाल नहीं करेंगे? अगर मैं आपसे शादी कर लूँ तो? अहान की बात का जवाब देने के बजाय वो उल्टा उससे सवाल करने लगी थी। ये कैसी बातें कर रही हैं हनी? अहान को उसका सवाल बहुत बेतुका और अजीब लगा था। मिस्टर अहान, अगर कोई मुझे टच करेगा तो क्या आप मुझे ब्लेम करेंगे? क्या आप मेरी जान ले लेंगे? आयला ने न जाने क्या सोचते हुए रमीज़ की कही हुई बात आखिर पूछ डाली थी, और अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोला है। आयला ने निचला होंठ दांतों में दबाए सख्ती से आंखें बंद की थी। ये क्या कह रही हैं आप? ये किस किस्म के सवाल पूछ रही हैं? अगर किसी ने बुरी निगाह डाली ना आप पर तो उसकी आंखें निकाल लूँगा मैं। उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा वो। मैं खुद उसकी जान ले लूँगा। अहान ने उसके बाजुओं को अपने मजबूत हाथों की गिरफ्त में लेते बहुत गुस्से से कहा था। किसी और का आयला के करीब आने का सोचकर उसका दिल डूबने लगा था। उसके तैश में आता देखकर आयला कांपी थी और फूट फूट कर रोने लगी थी। जानम, रोए मत, प्लीज़ चुप हो जाए, तकलीफ़ हो रही है मुझे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा कि मेरे अलावा कोई और आपको मोहब्बत की नज़र से देखे भी। तो सोचे मैं कैसे सह पाऊँगा कोई आपके करीब आए? नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता ऐसा। मैं नहीं सह पाऊँगा जानम, कभी नहीं। आपके आसपास मैं किसी का साया भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो उसे सीने से लगाए उसके बाल से हिलाते कहे जा रहा था, और आयला इस सोच कर हलकान हो रही थी कि रमीज़ वाली बात कैसे बताए अहान को। बताए भी या नहीं, पता नहीं अहान क्या करेगा। आयला का गला सूख रहा था। अजीब सी कश्मकश का शिकार हो रही थी वो। आप बस एक बार मेरे निकाह में आ जाए, एक बार मेरी महरम बन जाए बस। बोले जानम, बनेगी मेरी वाइफ, करेंगी मुझसे शादी? वो नरमी से उसे खुद से करते हुए उसकी थोड़ी को थोड़ा ऊंचे किए आयला की छोटी से नाक पर लब रख गया था। हाँ, करूँगी आपसे शादी। मैं आपकी वाइफ बनने के लिए तैयार हूँ मिस्टर अहान। उसे अपना फ़ैसला सुनाते हुए उसे हाँ कहते हुए अहान को खुशियों से माला माल कर गई थी। थैंक यू सो मच जानम, थैंक यू। वो उसे अपने सीने में भींचे उसके बालों में लब रखते खुशी से चूर लहजे में बोला था। अहान के दिल में सुकून की एक लहर उतरी थी। वहीं आयला भी खुश थी। अहान से शादी करके उसकी मोहब्बत के हज़ार में महफूज रहेगी, यही सोच के वो पुरसुकून महसूस कर रही थी। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटे मदहोश थे, एक इस बात से अनजान के आगे क्या होने वाला है, आने वाला दिन कैसे उन दोनों में क़यामत ढाने वाला था। अगर अहान को कानो कान ज़रा भी खबर होती तो वो शायद आयला को खुद में कहीं छुपा लेता, पर अहान की मोहब्बत, उसके यकीन, उसके आयला से किए हुए सारे वादे और दावों का इम्तिहान होने वाला था, और अहान को बहुत मुश्किल में डालने वाला था आने वाला दिन। अब बस ये देखना था कि उसकी मोहब्बत में कितनी सच्चाई और कितनी चाहत थी आयला के लिए। वो वाकई आयला से मोहब्बत करता भी था या बस उसकी मासूमियत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा था। सुबह काफ़ी हसीन लग रही थी अहान को, ऐसे जैसे चारों तरफ फूलों की खुशबू फैली हो, जैसे खुशियाँ ही खुशियाँ हों। उसके आगे ज़िंदगी का हसीन तरीन दिन था। आज की सुबह उसे काफ़ी अलग और ज़िंदगी से भरपूर लग रही थी। उसने करवट बदली तो उसकी साइड पर आयला बेखबर सो रही थी। तो ये मेरी छोटी सी जानम आज मेरी वाइफ बनने जा रही है। देखो तो ज़रा मेरी नींद उड़ा के मेरी हनी कितनी पुरसुकून होके सो रही है। कितना छोटा सा नाक है, क्यूट सा। उसके नाक को हल्के से दबाते हुए हंसा था। आयला ने नींद में उसके हाथ पर हटाए थे और करवट बदलते हुए दूसरी तरफ मुंह किया तो पीठ अहान की तरफ कर गई थी। अहान हल्के से मुस्कुराते हुए उसके बालों पर प्यार करते बेड से उतरा था। फ्रेश होकर आया तो एक नज़र आयला पर डाली, वो अभी तक सो रही थी। अहान मुस्कुराया और बेड की तरफ कदम बढ़ाए थे। मेरी छोटी छोटी प्यारी प्यारी हनी बनी, चले जल्दी से उठ जाए, शाम को हमारा निकाह है। शॉपिंग नहीं करनी क्या? जानम ने वो अपने ठंडे हाथ उसके गालों पर लगाते हुए बोला था। क्या, आज शाम को? पर मेरा वेडिंग ड्रेस कहाँ है? उसे ठंडे हाथ
دور ہٹاتی نیم بیداری میں خمارہ دور لہجے میں کہنے لگی تھی۔ احان نے ہنستے ہوئے پھر اس کے گالوں پر ٹھنڈے ہاتھ رکھے تھے۔ اب کی بار آئلہ کی نیند اڑی تھی۔ وہ منہ پھلاتی اٹھی اور احان کو گھورنے لگی تھی۔ ارے دیکھو تو میری جانم کو گھورنا بھی آتا ہے، سو سویٹ نا، کتنے پیار سے اپنی جانم کو گھور رہی ہے۔ ویری گڈ، ایسے ہی گھورتی رہے مجھے، پھر آپ کو ایک پیارا سا تحفہ دوں گا۔ احان دانتوں میں ہنسی دبائے آئلہ کو تنگ کر رہا تھا۔ کون سا تحفہ؟ وہ جو غصہ کرنے والی تھی تحفے کا سن کر خوشی سے پوچھ بیٹھی تھی۔ ہائے، دنیا کی ساری معصومیت ایک طرف اور میری جانم بھی اسی طرف۔ احان نے اس کی ناسمجھی پر قہقہا لگایا تھا، جبکہ آئلہ کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ چلے اٹھ جائے نا، بعد میں آرام سے سمجھا دوں گا آپ کو۔ احان نے اس کے بازو پکڑتے اسے اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ میں لاؤنج میں ویٹ کر رہا ہوں آپ کا، آپ جلدی سے فریش ہو کے آ جائیں۔ اوکے جانم۔ احان آئلہ کے ماتھے پر نرمی سے پیار کرتا وہاں روم سے باہر نکلا تھا۔ ہیلو رمیز، تمہیں ایک گڈ نیوز دینی تھی۔ آج شام آئلہ اور میرا نکاح ہے، تم پہنچ جانا، سمجھے نا؟ تمہارا ہونا بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ احان لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھا رمیز سے باتیں کر رہا تھا، پھر اچانک کال کٹ گئی تھی۔ یہ کیا؟ لگتا ہے نیٹ ورک کا ایشو ہوگا، چلو اسے اطلاع تو دے دی، ابھی روانہ ہو جائے گا، اتنی بڑی خوشخبری ہے، بھاگا آئے گا۔ احان نے موبائل کو کوٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ جانم چلیں، اب جلدی آ بھی جائیں نا۔ وہ صوفے سے اٹھتے آئلہ کے روم کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ وہ روم سے باہر نکلتی دکھائی دی تھی۔ میرون کلر کا لانگ فراک ڈالے، بال کھولے، گلابی لبوں پر مسکان سجائے وہ چھوٹی سی ڈال لگ رہی تھی۔ احان کی لبوں پر گہری مسکراہٹ ابھری تھی۔ میری ہونے والی وائف تو بہت پیاری لگ رہی ہے، کہیں میری نظر نہ لگ جائے جانم کو، وہ محبت سے سرشار لفظوں میں کہہ رہا تھا۔ آپ ہمیشہ ایک ہی لائن بولتے ہیں مسٹر احان، کچھ اور لائنیں بھی سیکھ لینا۔ آئلہ نے آنکھیں گھماتے بالوں کو اپنی شانوں سے ہٹاتے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر احان ہنسنے لگا تھا۔ نکاح شام کو ہے اور بیویوں والی باتیں کرنا میری جانم نے ابھی سے سٹارٹ کر دی۔ احان نے اس کے قریب جاتے ہوئے اس کے سر سے اپنا سر ٹکاتے گمبھیر آواز میں کہا تو آئلہ ہنس پڑی تھی۔ اچھا دور ہٹیں، میں نکاح تب کروں گی جب آپ مجھے سب سے زیادہ خوبصورت ویڈنگ ڈریس بہت زیادہ خوبصورت ویڈنگ ڈریس ملے گا۔ سن لیا نا آپ نے؟ وہ اسے خود سے دور ہٹاتے ہوئے بازو اپنے سینے پہ لپیٹتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ اچھا نا میری جانم، میں اپنی ہنی بنی کو بالکل ان کی طرح کا بے حد خوبصورت سا ویڈنگ ڈریس دلواؤں گا، اتنے خوبصورت کہ نظریں ہٹیں گی بھی نہیں آپ کے اس پر سے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے کہہ رہا تھا۔ آئلہ مسکرا دی تھی۔ اور کیا کہہ رہی تھی آپ؟ کہ ہمیشہ ایک ہی لائن بولتا ہوں آپ کی تعریف میں؟ آپ تو بتائیں کہ کیسے تعریف کروں؟ تو آپ بتائیں کیسے تعریف کروں اپنی جان کی؟ شاعری سنا کر یا کوئی گانا سنا کے؟ ویسے نا، میری آواز میں گانا سن کے آپ کے چھوٹے سے کان جو ہے دکھنے لگ پڑیں گے۔ وہ آئلہ کے قریب ہوتے اپنے لبوں سے اس کے کان کی لو کو چومتے ہوئے دھیمے سے شرارت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ مسٹر احان، وہ اسے دور کرتے ہوئے اس کا نام لبوں پہ لائی تھی۔ جی جانم، وہ اسی انداز میں بولا تھا۔ چلے نا، وہ جھنجھلائی تھی۔ بیڈ روم میں؟ احان نے ہنسی دانتوں میں دبائے چہرے پر سنجیدگی سے جائے کہا تو آئلہ نے آنکھیں دکھائی تھیں۔ ہائے میری چھوٹی سی ہونے والی وائفی، آئلہ کو اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے کھلکھلا کے ہنسا تھا۔ آئلہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا۔ آ جائیں جانم۔ احان آئلہ کا چھوٹا سا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ کتنا فرق تھا نا ان دونوں میں، ہر لحاظ سے وہ دونوں مختلف تھے، عمر، قد، ذات، پسند، ناپسند، سوچ، سمجھ۔ آئلہ کو کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو اس سے بے پناہ محبت کرے، بے پناہ چاہت، کسی ایسے شخص کی چاہ میں وہ اس کو ٹوٹ کر چاہے، اس کے لاڈ اٹھائے اور دنیا کی پرواہ کیے بغیر ہر پل اس کا ساتھ دے، حالات چاہے جو بھی ہوں، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، پر وہ بھی یقین اتنا مضبوط ہو کہ اسے اپنے محبوب کی ہر بات سچی اور دنیا کی ہر بات جھوٹی لگے۔ احان کو دیکھ کے اسے یقین ہو چکا تھا کہ احان ہی وہ شخص ہے جو اسے چاہیے تھا۔ آئلہ کو اپنا آپ خواب پورا ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ احان کی شکل میں خوشی سے اس کے قدم زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے۔ وہیں احان کا تو اس سے بھی زیادہ خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اسے ابھی سب کچھ ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا آئلہ سے نکاح ہونے والا ہے۔ اس کی جانم اس کی ہنی بنی، اس کی شریک حیات بننے جا رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے بے قابو ہوتے دل پر ہاتھ رکھ کے اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، جو خوشی سے اتنا اچھل رہا تھا کہ جیسے ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ دل کا خوش ہونا
بنتا تھا، آخر کو اسے آئلہ کی زندگی پر دسترس ملنے والی تھی، وہ بھی ایک مضبوط رشتے کی صورت میں۔ کافی مالز گھومنے کے بعد آخر آئلہ کو ایک ویڈنگ ڈریس پسند آ ہی گیا۔ ریڈ فیری لہنگا، سلیو لیس ہاف بلاؤز جس پر خوبصورت نگوں کا کام کیا ہوا تھا، ساتھ میں لائٹ سا دوپٹہ جس کے کناروں پر ہلکا سا موتیوں کا کام کیا ہوا تھا۔ واؤ، مجھے یہی چاہیے، وہ خوشی سے آہان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، جو آئلہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جی جانم، آہان مسکراتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ چلے آپ باقی شاپنگ بھی کر لیں، وہ آئلہ کو دیکھتے ہوئے بولا تھا جس کی نگاہیں ابھی تک لہنگے پہ ٹکی ہوئی تھی۔ ہاں چلے، آہان کے بازو میں بازو ڈالے وہ مسکرائی تھی۔ آہان کو آئلہ کا انداز بھایا تھا۔ شاپنگ کرتے کرتے شام کے 5 بج چکے تھے، وہ تھکے ہوئے گھر داخل ہوئے تھے۔ لاؤنج میں داخل ہوئے تو سامنے رمیز صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا اور ان کے آنے کا ویٹ کر رہا تھا۔ آہان رمیز کو دیکھ کر خوشی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ رمیز نے بھی گرم جوشی سے اسے گلے لگا کر مبارکباد دی تھی، جبکہ آئلہ بت بنے وہاں کھڑی ہوئی تھی، اپنی بے ترتیب ہوتی سانسوں کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رمیز کو دیکھ کے وہ سب کچھ پھر سے یاد آیا تھا اور ڈر سے اس کے جسم میں کپکپاہٹ ہوئی تھی۔ لگتا ہے آئلہ کو میرا یہاں آنا پسند نہیں آیا۔ رمیز نے آئلہ کو بت بنے دیکھ کر آہان کو سرگوشی کی تو آہان مسکرایا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، صرف شاپنگ کر رہے تھے تو اس لیے میری ہنی تھک گئی ہے۔ یہاں آ جائے جانم، آہان آئلہ کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتے بولا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتے اس کے پاس گئی تھی۔ کیسی ہو آئلہ؟ تم تو اس اچانک فیصلہ کر کے مجھے حیران کر دیا۔ ویسے حیران تو میں بھی ہوا تھا، پر مجھے خوشی بھی بے حد ہوئی تھی، رمیز نے آئلہ کے چہرے پر نظر گاڑتے ہوئے کہا تو آہان نے جواب دیا تھا اور وہ چپ چاپ اپنی انگلیاں میں رو رہی تھی۔ جانم جائیں، آپ کچھ دیر آرام کر لیں، تب تک میں اور رمیز باقی کے انتظام کرتے ہیں، آہان نے آئلہ کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا تو وہ اسے اپنے روم کی طرف چلی گئی تھی۔ رمیز کی نظروں نے اس کا تعاقب کیا تھا۔ تم گھر والوں کو اطلاع نہیں دو گے کیا؟ رمیز نے آہان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، کوئی تماشا نہیں چاہتا میں، اس لیے کسی کو اطلاع نہیں دی۔ تم میرے جگری دوست ہو اس لیے تمہیں بلایا، آہان نے رمیز کے کندھے کو زور سے تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ اور آئلہ کی فیملی؟ رمیز نے سوال کیا تھا۔ ان کو بھی نہیں پتہ، اگر پتہ چل بھی گیا تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، تم ٹینشن نہ لو، بعد میں سنبھال لوں گا میں، آہان نے مسکراتے ہوئے رمیز کو تسلی دی جو فکر مند ہو رہا تھا۔ مطلب آج پکا ہے نکاح کرنا؟ رمیز نے خود کو یقین دلانے کے لیے پوچھا تھا۔ ہاں بھائی، سب پکا ہے، میرا بھی، نکاح بھی اور رشتہ بھی، آہان نے قہقہہ لگایا، جبکہ رمیز کے چہرے پر گہری اداسی چھائی تھی۔ جب سے آہان نے اسے فون کر کے نکاح کی خبر دی تھی، تب سے وہ ہلکان ہوا گھوم رہا تھا۔ رمیز کے پیروں تلے سے تو جیسے زمین نکل گئی تھی۔ وہ سب کچھ کیسے ہونے دے سکتا تھا؟ اس نے تو پلان بنایا ہوا تھا کہ وہ آئلہ سے نکاح کرے گا، تو پھر آہان کیسے یہ سب کر سکتا تھا؟ نہیں، یہ میں ہونے نہیں دوں گا، آئلہ سے نکاح نہیں کرنے دوں گا، آہان۔ بالکل، ہاں وہ میری ہے، رمیز کی۔ اب چلو بھی، کہاں گم ہو گئے ہو؟ رمیز کو سوچوں میں گم دیکھ کر آہان نے اسے جھنجھوڑا تھا تو وہ ہوش میں آیا تھا۔ ابھی سے سفر سے لوٹا ہوں، کچھ دیر تو آرام کرنے دو یار، رمیز نے تھکے سے لہجے میں کہا تھا۔ صحیح، پھر ایسا کرتے ہیں، تم کچھ دیر یہیں بیٹھ جاؤ، تب تک میں باقی کے انتظام دیکھ کے آتا ہوں، آہان نے رمیز کو دیکھتے ہوئے کہا اور باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ رمیز کو آہان کی گاڑی جانے کی آواز سنائی دی تو اٹھتے ہوئے آئلہ کے روم کی طرف بڑھا تھا، اس کے کمرے میں داخل ہوا اور روم لاک کر لیا۔ آئلہ چینج کر کے باتھ روم سے باہر نکلی تو رمیز کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر اس کی سانس اٹکی تھی، ڈر سے اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مسٹر آہان کہاں ہیں؟ مسٹر، آئلہ کا حلق خشک ہوا تھا، وہ بول نہیں پا رہی تھی، خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ رمیز بہت غصے میں لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں آیا تھا، یہی سوچ کے آئلہ کی جان جا رہی تھی۔ رمیز اس کے قریب آیا، اس کے بازو کو پکڑے بیڈ کی طرف بڑھا اور اسے بٹھا دیا تھا۔ مسٹر آہان، آئلہ روتے ہوئے مشکل سے بولی تھی۔ خبردار جو اس کا نام لیا میرے سامنے، ورنہ بہت بری سزا دوں گا تمہیں۔ رمیز نے آئلہ کے نچلے ہونٹ پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ کے اسے چپ کروایا تھا، تبھی آئلہ اس کے گرم لبز کو محسوس کر کے ہڑبڑا کے پیچھے ہوئی تھی۔ دور رہیں مجھ سے، مسٹر آہان کے پاس جانا ہے، آپ برے ہیں، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ آئلہ کے منہ سے پھر سے آہان کا نام سن کر رمیز کا پارا ہائی ہوا تھا، تبھی وہ بیڈ پر دھکا دے کے اس پہ جھکا تھا۔ پلیز مجھے مجبور مت کرو آئلہ، میرے صبر کا امتحان مت لو، اب اگر دوبارہ اس نازک ہونٹوں سے اس کا نام لیا تو اتنا برا حال کروں گا کہ پانی کو بھی ترسو گی۔
ان پر صرف میرا نام ہونا چاہیے، صرف رمیز کا، سمجھی تم؟ اب میری ہو تم، صرف رمیز کی۔ رمیز اس کے نازک سے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ کر سہلانے لگا، جبکہ آئلہ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس کے نازک سے ہونٹوں کو سہلاتے ہوئے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالے اسے اونچا کے اسے سینے سے لگا گیا تھا۔ تبھی آئلہ نے ڈر کے اپنی آنکھیں کھولی، مگر اس کی آنکھیں کھولنے سے پہلے ہی رمیز اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لے چکا تھا۔ آئلہ نے اسے دھکا دینا چاہا، مگر رمیز نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کر لیا تھا اور اپنے عمل کو تیز کر دیا تھا۔ اس وقت پورے کمرے میں سانسوں کا تبادلہ ہو رہا تھا اور آئلہ کے سانسوں کو پینے میں اس قدر مصروف تھا کہ وہ اپنے ہوش کھو رہا تھا اور بھول گیا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تبھی اپنا وہ ہاتھ جو آئلہ کی کمر پر تھا اس سے گرفت مضبوط کرتے اس کے ہونٹوں کو آرام سے آزاد کرتا اس کی گردن پر جھکا تھا اور وہاں پہ اپنی مہر لگانے لگا۔ آئلہ نے رمیز کو دور دھکیلنے کی کوشش کی تو وہ اسے خود میں بھینچے اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا اس کے کان کے پاس سرگوشی کرنے لگا تھا۔ پلیز مجھے غصہ مت دلاؤ، ورنہ ساری حدیں پار کر جاؤں گا میں۔ تمہاری خوشبو مجھے دیوانہ کر گئی تھی۔ میں نے پہلی ملاقات میں اپنا سب کچھ تمہیں سونپ دیا تھا۔ تمہارا لمس مجھے پاگل کر چکا ہے۔ میں اس لمس کے احساس میں ہر پل گزارنا چاہتا ہوں۔ تم سے محبت ہو گئی ہے مجھے۔ تمہارے نکاح مجھ سے ہوگا، سمجھ رہی ہو نا؟ رمیز مدہوشی کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی اتنے دن کتنی مشکل سے کاٹے ہیں میں نے۔ مجھے بس تم چاہیے ہو، بس مجھے تمہاری سانسوں کی طلب ہے۔ میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پھر میں کیسے دیکھ لوں کہ تم کسی اور کے نکاح کر لو، اور وہ بھی میرے سامنے؟ نہیں آئلہ، مجھے اپنا دیوانہ بنا کر تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ رمیز اس کے کانوں کو چومنے لگا، جسے محسوس کر کے آئلہ کو اپنے جسم میں کرنٹ لگتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آزاد کرواتے رمیز کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے زوردار دھکا دیا۔ رمیز جو اس وقت مدہوشی کے عالم میں تھا، آئلہ کے دھکے دینے پر سیدھا زمین پہ جا گرا تھا۔ دور رہیں، میں مسٹر آہان کو بتاؤں گی، مسٹر آہان کو بتاؤں گی میں، مسٹر آہان۔ آئلہ روتے ہوئے آہان کو پکارنے لگی تھی۔ رمیز نے غصے میں آئلہ کو کندھے سے پکڑا تھا، جبکہ ماتھے کی اس قدر غصہ کرنے پر نبض عیاں ہو رہی تھی۔ تو مطلب تم میری بات نہیں مانو گی؟ اچھا؟ آئلہ روئے جا رہی تھی۔ رمیز کو برا لگ رہا تھا۔ اس نے آئلہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا تھا۔ سوری میری جانم، میں غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہیں ہرٹ کرنا نہیں چاہتا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ میں برداشت نہیں کر سکتا تم میری محبت کو یوں ٹھکراؤ۔ میں نہیں برداشت کر سکتا تم کسی اور سے محبت کرو۔ میں نہیں دیکھ سکتا تمہیں کسی اور کے ساتھ۔ تم میری بات سنو، میری آنکھوں میں، رمیز نے آئلہ کا چہرہ اوپر کیا تھا، کیا تمہیں ان آنکھوں میں اپنے لیے محبت نظر نہیں آتی؟ رمیز کسی دیوانہ وار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں نم تھی، اس قدر تپش تھی کہ آئلہ بھی اس میں جل کے راکھ ہو جائے۔ اس کی اس قدر دیوانگی تھی کہ وہ کچھ پل کے لیے رمیز کی آنکھوں سے نظریں چرا نہ سکی تھی۔ وہ ہڑبڑا کے اسے دور ہوئی تھی۔ میں مسٹر آہان سے محبت کرتی ہوں، اور آپ جو بھی کہیں میں مسٹر آہان کو سب بتاؤں گی۔ سنا آپ نے؟ میں بتاؤں گی مسٹر آہان کو۔ آئلہ آنکھوں میں آنسو لیے بول رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، تم ایسے نہیں مانو گی۔ اب مجھے اپنا طریقہ اپنانا پڑے گا۔ اب تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے تو ایسے ہی صحیح۔ رمیز آئلہ کا ہاتھ پکڑے اسے باتھ روم میں لے گیا، جبکہ آئلہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے اس کے بازو پر بائٹ کی تھی، مگر تبھی رمیز نے اسے شاور کے نیچے کھڑا کر دیا اور اپنے ایک ہاتھ کی مدد سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اوپر کرتے قید کیا اور دوسرے ہاتھ سے شاور کو آن کیا، اور شاور کے آن ہوتے ہی دونوں پانی میں بھیگ گئے تھے۔ اس وقت آئلہ بہت ڈر رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کی جان پر جا رہی تھی کہ اب رمیز آگے کیا کرنے والا ہے۔ تبھی اسے اپنی کمر پر رمیز کے ہاتھوں کو رینگتے پایا اور ہڑبڑا کر بولی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز چھوڑیں مجھے۔ مسٹر آہان، خاموش، یہ میری بات نہ ماننے کی سزا ہے۔ رمیز نے اس کے کان کی لوگوں کاٹا تھا۔ تبھی آئلہ کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی تھی، جسے سن کر رمیز اس کے نچلے ہونٹ کو اپنے ہونٹوں میں قید کر گیا تھا اور اپنی پیاس بجھانے لگا۔ یوں ہی کچھ دیر تک رمیز آئلہ کی سانسیں پیتا رہا۔ شاور کے نیچے رہنے کی وجہ سے وہ دونوں بری طرح بھیگ چکے تھے۔ آئلہ کی مدھم پڑتی سانسیں محسوس کرتے رمیز اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتا، اپنا رخ اس کی گردن کی طرف کرتا، وہاں بھی اپنے جھلستے رب رکھ گیا تھا، اور پھر اپنا جھکاؤ اس کے کندھے کی طرف کرتا، وہاں بھی اپنی محبت کی مہر ثبت کرنے لگا تھا۔ آئلہ جو ہلکان ہوتی اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی، اپنے پیٹ پر رینگتے ہاتھ محسوس کر کے فوراً سے آنکھیں کھول کے اسے دھکا دے کے خود سے دور کرتے بھاگنے کی کوشش کی تھی، تو رمیز نے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچا تھا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے، اسے اپنے سینے سے لگاتے
اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں قید کر چکا تھا جبکہ دوسرا اس کے گیلے بالوں پر تھا۔ رمیز اس کے کان کے پاس سرگوشی کرنے لگا تھا۔ میں چاہوں تو ابھی ساری حدیں پار کر سکتا ہوں مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں، اگر دوبارہ تم نے میری بات نہ مانی تو سزا بہت بری ہوگی اور تم نازک جان شاید برداشت نہ کر پاؤ، پر میں ذرا بھی رحم نہیں کروں گا۔ رمیز اس کے ہاتھوں کو آزاد کرتا اسے دور ہوتا شاور کو بند کرتا باتھ روم سے باہر نکلا جبکہ آئلہ کو اپنا سر چکراتا محسوس ہوا تھا۔ وہ تقریباً گری تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ رمیز جو باتھ روم سے جانے لگا تھا آواز سن کر واپس باتھ روم کی طرف بھاگا تو آئلہ کو دیکھا جو بے ہوش پڑی تھی۔ رمیز بھاگ کر اسے اپنے باہوں میں اٹھا کر باتھ روم سے باہر نکلا اور اسے بیڈ پہ لٹاتے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے تھپتھپانے لگا تھا۔ آئلہ آنکھیں کھولو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ رمیز کسی دیوانے کی طرح کبھی اس کے ماتھے کو چومتا تو کبھی اس کے گال کو جو اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر اپنی محبت کی مہر لگا رہا تھا۔ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ آئلہ کے لبوں کو کھلا پا کر رمیز نے انہیں اپنے لبوں میں قید کر لیا اور یوں ہی کافی دیر تک اپنی سانسیں دیتا رہا۔ تبھی آئلہ نے ایک لمبی سانس بھری جسے محسوس کرتے رمیز نے اس کے ہونٹوں کو آرام سے آزاد کیا تھا۔ رمیز نے کافی فکر مندی سے پوچھا تھا جبکہ آئلہ رمیز کو اپنے قریب پا کر ہڑبڑا کے اٹھی تھی۔ لیٹی رہو، ٹھیک ہو نا؟ رمیز نے اس کے پاس بیٹھتے کہا جبکہ آئلہ اسے دور ہوتی بیڈ کے کونے میں چلی گئی تھی۔ آئی ایم سوری، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ تم اتنا کیوں ڈر رہی ہو مجھ سے؟ جسے ڈرنا چاہیے اس سے محبت کرتی ہو؟ جائیں یہاں سے، مجھے آپ کی کسی بات پر یقین نہیں ہے۔ میں مسٹر ہان کو بتاؤں گی جو آپ نے کیا تھا، جو بھی آپ نے کیا ہے۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ اتنا سب ہونے کے بعد بھی وہ بس اہان اہان کیے جا رہی تھی۔ رمیز کا دماغ خراب ہو رہا تھا اب۔ وہ اپنا جھکاؤ آئلہ پر کرتا اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرنے ہی والا تھا کہ اچانک آئلہ نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا تھا۔ چلے جائیں یہاں سے، وہ خوف زدہ، وہ کانپ رہی تھی۔ کیا بتاؤ گے ہان کو؟ یہی کہ ہم دونوں کتنی دیر شاور میں بھیگتے رہے، یا پھر ہم دونوں نے ایک دوسرے کے لبوں کی گرماہٹ محسوس کی؟ اس سے زیادہ کچھ مت بتانا، وہ سہ نہیں پائے گا۔ رمیز نے دوبارہ اسے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو پیچھے کیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ تم اہان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ جیسا دکھتا ہے بالکل ویسا نہیں، بہت خطرناک ہے وہ۔ ایک بار تم سے نکاح ہو گیا تو تمہیں ہمیشہ کے لیے اس گھر میں قید کر لے گا وہ، یہ نکاح مت کرو۔ آئلہ کے ساتھ اتنی زبردستی کر کے اسے ڈرانے کے باوجود جب وہ رمیز کو اپنی چال ناکام ہوتی محسوس ہوئی تو اس نے آخری حربہ اپنانا چاہا تھا۔ مجھے آپ کی کسی بات پہ یقین نہیں ہے، سمجھے آپ؟ آئلہ نے کہا اور بیڈ سے اترتے ہوئے وارڈروب کی طرف بڑھی تھی۔ قاتل ہے وہ، سنا ہے تم نے؟ اس کے باتوں میں مت آؤ تم، وہ تمہیں یوز کر رہا ہے، کوئی پیار نہیں کرتا تم سے۔ رمیز نے اٹھتے ہوئے اس کے پاس جاتے ہوئے اسے اکسانے لگا تھا۔ نہیں، جھوٹ مت بولے، مسٹر ہان ایسے نہیں ہیں، وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور بہت اچھے ہیں، وہ شادی شدہ ہے وہ اور بہت جلد بچے کا باپ بننے والا ہے تمہارا مسٹر ہان۔ اس کی بیوی کے بارے میں جانتی ہو تم؟ کیا اس نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تمہیں؟ اپنی پہلی محبت کے بارے میں بتایا ہے کچھ؟ رمیز نے آئلہ کو ہان کی حمایت کرتے دیکھ کر تب کے بولا تھا۔ آئلہ کے چہرے کا رنگ اڑا تھا جیسے اب اسے رمیز کی باتوں میں کچھ سچائی نظر آ رہی تھی۔ نہیں، جھوٹ، یہ سب جھوٹ ہے، جاؤ یہاں سے، جاؤ، تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے مسٹر ہان ایسے نہیں ہیں۔ مسٹر ہان، وہ زور زور سے روتے ہوئے بولی تھی، بالوں کو نوچتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ رمیز نے ایک نظر اس پہ ڈالی تھی اور روم سے باہر چلا گیا تھا۔ شیطانی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیلی تھی۔ اسے یقین تھا اب آئلہ ہان سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ پرسکون ہوا تھا۔ اہان کو فون کر کے اس کے پاس چلا گیا تھا۔ نکاح کے سارے انتظام کرنے کے بعد اہان اور رمیز گھر لوٹے تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ رمیز پرسکون تھا یہ سوچ کر نکاح تو ہونے نہیں والا، پر جب گھر لوٹا تو اہان آئلہ کے روم میں گیا تاکہ اسے بلا لائے نکاح کے لیے۔ آئلہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے خود کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ ریڈ فیری فراک، سلیو لیس ہاف بلاؤز، دوپٹہ سر پہ اوڑھے، ڈائمنڈ کا سیٹ پہنے وہ بالکل ڈال لگ رہی تھی، کسی محل کی شہزادی لگ رہی تھی۔ اہان بت بنے اسے دیکھنے میں مست تھا۔ جب آئلہ نے مڑ کر اہان کی طرف دیکھا تھا، نظریں ٹکرائیں، دونوں کے لب پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ اہان نے ایک گہری سانس لی اور آئلہ کی طرف بڑھا تھا۔ میری جانم اتنی پیاری لگ رہی ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے آپ کو کہیں چھپا لوں، کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے آپ کو۔ میری ہنی بنی آج میری وائف بنے گی، سچ بتاؤ نا تو جانم، مجھے ابھی تک یہ سب ایک خواب لگ رہا ہے، کہیں یہ خواب تو نہیں ہے نا؟ یہ خواب نہیں ہے مسٹر اہان، اہان نے اس کے قریب آتے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا تو آئلہ نے اس کے ماتھے پر نرمی سے کس کرتے ہوئے اسے یقین دلایا تھا۔ تھینک یو، مجھ پر یقین کرنے کے لیے جانم، اہان نے آنکھوں میں بے پناہ محبت لیے کہا تھا۔ آئلہ شرماتے ہوئے نظر جھکائے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔
یہ کیا کر رہی ہیں؟ اتنی پیاری نازک سی انگلیوں پر ظلم کر رہی ہیں آپ جانب۔ احان نے اس کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے اپنے لبوں کے پاس کرتے کہا تھا۔ ظلم تو نہیں کر رہی میں، آئلہ نے منہ بنایا تھا۔ یہ ظلم ہی تو ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی انگلیاں اس لیے ہیں تاکہ انہیں پیار کیا جائے، اور آپ ان پہ ستم ڈھا رہی ہیں۔ اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو، احان نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا تھا۔ مسٹر احان، آئلہ نے احان کے سر سے اپنا سر ٹکاتے اس کا نام پکارتے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ جی میری جانم، احان نے آئلہ کے کمر کے گرد نرمی سے بازو حائل کر کے اپنی بھاری آواز میں بولا تھا۔ آپ بہت پیار کرتے ہیں نا مجھ سے؟ بے حد، خود سے زیادہ۔ مسٹر احان، کیا آپ ہمیشہ ایسے ہی پیار کریں گے مجھ سے؟ میں اپنی آخری سانس تک ایسے ہی اپنی جانم سے پیار کروں گا۔ اگر کوئی تکلیف پہنچاؤں تو آپ کو، تو بے شک آپ اپنے ہاتھوں سے میری جان لے لینا۔ میری جانم کو اجازت ہے، مجھ پہ ہر ظلم کرنے کی بھی اجازت ہے آپ کو، وہ مدہوشی میں کہہ رہا تھا۔ کیسا ظلم؟ آئلہ احان کی گردن کے گرد بازوؤں کا گھیرا بناتے ہوئے لاڈ کرنے لگی تھی۔ ہر ظلم، جیسا کہ میری گالوں پر زور سے بائٹ کر سکتی ہے، میرے ہونٹوں پر، یہ ظلم تو نہیں ہے، یہ تو رومانس ہے نا؟ احان کی باتیں بیچ میں کاٹتے وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا تو جانم کو یہ پتہ ہے، مجھے تو لگا آپ کو یہ نہیں جانتی ہوں گی کچھ۔ احان نے سینے پہ بازو کو لپیٹتے ہوئے چونکنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، مجھے سب پتہ ہے۔ آئلہ نے سر اونچا کرتے فخر سے ایسے کہا تھا جیسے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ اچھا تو اور کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ احان نے آئلہ کے چہرے پر جھکتے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے کچھ بھی نہیں پتہ، کچھ نہیں پتہ مجھے، دور ہٹے نا۔ احان کی بات پر آئلہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا، جبکہ احان نے ہنسی دانتوں میں دبائی تھی۔ کوئی بات نہیں، آپ کے مسٹر احان ہیں نا آپ کو سب بتانے کے لیے۔ چلیں ابھی نکاح کے لیے ویٹ ہو رہا ہے ہمارا۔ احان نے اس کے بازو میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے کہا اور آئلہ کو لیے لاؤنج کی طرف بڑھا تھا۔ احان آئلہ کا بازو اپنے بازو میں لیے لاؤنج میں آیا تھا، جہاں مولوی، رمیز اور چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آئلہ کو چہرے پر مسکان سے جائے احان کے پہلو میں دیکھ کر رمیز کے ہوش اڑے تھے۔ وہ تو کچھ اور ہی سوچ کے بیٹھا تھا، اس کا دماغ معوف ہوا تھا، ماتھے پر پسینہ کے کئی قطرے نمودار ہوئے تھے، زبان کنگ ہوئی تھی۔ وہ بے یقینی اور حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ریڈ لہنگے میں کتنی حسین لگ رہی تھی وہ۔ ہاف بلاؤز میں آئلہ کا نظر آتا سفید عریاں جسم، رمیز کا دل زور سے دھڑکا تھا، پر اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ احان کی ہونے جا رہی تھی اور شاید اب وہ آئلہ کو کبھی حاصل نہیں کر پائے گا۔ اس خیال پہ اس کا دل ڈوبا تھا۔ آئلہ کو صوفے پہ بٹھاتے احان بھی اس کے برابر بیٹھ گیا تھا۔ رمیز کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی، مٹھیوں کے پیچھے وہ اپنے جذبات چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، کبھی ہاتھ ماتھے پر پھیلتا تو کبھی گردن پہ۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیسے ہوا، آئلہ کیسے مان گئی، اتنا سب ہونے کے بعد بھی آخر کیسے؟ آئلہ کے پہلو میں تو وہ خود کو دیکھنا چاہتا تھا، پر احان کو اس کے برابر بیٹھے دیکھ کر وہ بے بس سا محسوس کر رہا تھا خود کو۔ آئلہ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے وہ اپنا خشک ہونتے لبوں پر زبان پھیرتے ان کو ترک کر گیا تھا۔ احان آئلہ کا چھوٹا سا نرم و ملائم بازو ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامے بیٹھا تھا۔ خوشی اس کے چہرے پر رقص کر رہی تھی، دل تھا کہ زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آئلہ بھی بار بار احان کو دیکھتے خود کو خوش نصیب سمجھ رہی تھی۔ لاؤنج میں مدھم سی آواز میں میوزک گونج رہا تھا، جو ان دونوں کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں کا نکاح ہو گیا اور وہ ایک مضبوط رشتے میں بندھ گئے تھے۔ بہت ساری دعائیں اور تحفے دینے کے بعد سب روانہ ہو گئے تھے۔ رمیز ابھی تک صوفے پہ بیٹھا حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ سب کو جاتا دیکھ کے وہ جلدی سے اٹھا اور احان کو گلے لگاتے بے دلی سے مبارکباد دی تھی۔ اپنی چھوٹی بھابھی کو مبارکباد نہیں دو گے کیا؟ اب میرے بھائی ہونے کے ناطے تمہارا بھی رشتہ بن گیا ہے نا؟ رمیز جانے لگا تو احان کی بات سنتے پلٹا اور آئلہ کو دیکھنے لگا۔ رمیز کی آنکھوں میں تیرتی نمی، ٹوٹے خواب کا دکھ، ملال اور غصے بدلے جلن کی تپش آئلہ نے محسوس کرتے نظریں پھیر لی تھی، جبکہ احان تو آئلہ کو اپنا بنا کر اتنا خوش تھا کہ اس نے نوٹ ہی نہیں کیا تھا کچھ۔ وہ فون بجنے پر لاؤنج سے باہر نکلتے فون پہ بات کرنے لگا تھا۔ بہت مبارک ہو آپ کو ایک نئی زندگی، نئی شروعات اور نئے سفر کے لیے بہت بہت مبارک ہو آئلہ۔ امید ہے تم اپنے فیصلے پہ پچھتاؤ گی نہیں۔ دعا کروں گا کہ تمہارے ان خوبصورت نازک لبوں پر ایسے ہی مسکراہٹ قائم رہے۔ افسوس ہوا کہ تم نے میرا یقین نہیں کیا، پر کوئی بات نہیں، ایک دن تمہیں یقین آ جائے گا، اور جب تم نے کہ میں نے سچ بولا تھا تو تم بلا جھجک میرے پاس چلی آنا آئلہ۔ تم مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی، تمہارے لیے میرے گھر اور میرے دل دونوں کے دروازے کھلے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔
रमीज़ ने आंखों से बहते आंसू को हथेली से साफ करते बहुत दुखी लहजे में कहा था। आयला ने कुछ भी नहीं बोला। वो नज़रें फर्श पर टिकाए बैठी रही थी। कोई गिफ्ट में लाए हो या नहीं? आहान ने लाउंज में दाखिल होते ऊंची आवाज़ में कहा तो रमीज़ ने मुड़ के उसे देखा था। गिफ्ट तो नहीं लाया, आप जो कहें ले आऊँगा। रमीज़ ने आयला के चेहरे पर नज़र टिकाते हुए कहा था। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आयला ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। चलो भाई, तुम्हारी बचत हो गई। आहान ने रमीज़ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो रमीज़ फीकी हंसी हंसा था। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मज़ीद तुम दोनों का टाइम नहीं लेना चाहता, रमीज़ ने आहान के गले लगते कहा और वहाँ से चला गया था। बहुत मुबारक हो जानम, आहान ने आयला के करीब बैठते हुए उसकी आंखों में झांकते कहा था। आपको भी बहुत मुबारक हो मिस्टर आहान, आयला ने दिलफरेब मुस्कुराहट लबों पर सजाते कहा था। खुश है? वो उसके कानों के करीब होते सरगोशी करने लगा था। हाँ, बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, आयला ने आहान के कंधे पर सर टिकाते हुए कहा था। अब तो मेरी हनी मेरी वाइफ बन चुकी है। मैं कितना खुश हूँ इस बात का अंदाज़ा आप मेरे हार्ट बीट से लगा सकती हैं। आहान आयला का हाथ नरमी से अपने हाथ में लेते अपने दिल पे रखते उसकी तरफ मुस्कुरा के बोला था। आपका दिल तो डांस कर रहा है। आयला आहान के दिल पे हाथ रखते उसकी धड़कनों की रफ्तार महसूस करके आगे सुकेड़ते हुए कहने लगी थी। आहान हंसने लगा था। हाँ, डांस कर रहा है, खुशी से, अपनी जानम को पाकर खुशी से उछल रहा है ये दिल। आपका दिल भी ऐसे ही नाच रहा है। एक मिनट देखने दे मुझे। आहान ने अपना हाथ आयला की तरफ बढ़ाते शरारत से कहा तो आयला ने उसका हाथ झटका था। नहीं, मेरा दिल ऐसे डांस नहीं करता। आयला ने मुंह का जाविया बिगाड़ते हुए कहा तो आहान के लबों पर गहरी मुस्कुराहट फैली थी। सच कह रही हूँ मैं, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? आहान की नज़रें खुद पर पाते वो कहने लगी थी। तो क्या सारी रात यूं ही सोफे पर बैठ के गुजारेंगे हम? आहान ने आयला के करीब होते हुए कहा था। वो थोड़ी सी पीछे हुई थी। नहीं, ये तो छोटा सा सोफ़ा है, हम यहाँ तो सो नहीं सकते ना, आयला ने सोफे को देखते हुए कहा तो आहान उसकी मासूमियत पर अपना निचला होंठ दांतों में दबाए बेसाख्ता मुस्कुराते उसे देखने लगा था। चले रूम में चलते हैं, आयला सोफे से उठते हुए बोली तो आहान भी उठ खड़ा हुआ था। चले आ जाए मेरी बाहों में। क्यों? आहान ने अपनी बाहें खोलते आयला की तरफ देखा तो वो बोली थी, क्योंकि ये रस्म है, शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को अपने पहली बार रूम में ऐसे ही लेके जाता है। चलें शाबाश, जल्दी से आ जाए। आहान आयला के करीब हुआ तो आयला थोड़ा सा पीछे को सिर की थी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, आप झूठ बोल रहे हैं ना, है ना मिस्टर आहान? मुझे अपनी बाहों में लेने का बहाना चाहिए आपको। आयला खिलखिला के हंसी तो आहान थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ था। तान पीछे आयला को देखने लगा था। पता चल गया आपको? तो फिर आप, आहान ने दोनों ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा था। अब फिर चले रूम में, आयना ने आहान का हाथ अपने हाथों में थामते कहा और इससे लिए रूम की तरफ बढ़ी तो आहान मुस्कुराते हुए उसके पीछे चल पड़ा था। अब आप यही कहेंगे, मैं रूम में जाऊंगी, फिर आप 2 मिनट बाद डोर नॉक करके रूम में आना, ओके? आयला रूम के पास पहुंचते हुए रुकी और आहान का हाथ छोड़ते हुए कहा था। क्या मतलब, मैं रूम में ना चलूँ आपके साथ? आहान ने ना समझे हुए बोला था। उफ़ो मिस्टर आहान, आप मेरे साथ चलेंगे तो अगला सीन कैसे होगा फिर? आयला अपने हाथ माथे पर हल्के से हाथ मारते हुए बोली थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा जानम, कौन सा सीन, क्या कहना चाहती हैं आप? आहान को अभी भी आयला की बात समझ नहीं आई थी। अरे आपने मूवीज़ में नहीं देखा, दूल्हा कुछ देर बाद आता है रूम में, दुल्हन घूंघट डाले बेड पे बैठी वेट कर रही होती है, फिर दूल्हा रूम में आता है। आप धीरे धीरे दुल्हन के पास जाता है और उसका घूंघट हटाता है, फिर उसे गिफ्ट देता है। दुल्हन शर्माती है। आपको ये सब पता है ना, ऐसे करना है, ओके? आयला ने चहकते हुए उसे सारी बात बताते उसकी तरफ देखा था। जी जी, मैं समझ गया जानम, जैसा आप चाहती हैं बिल्कुल वैसे ही होगा। आहान उसकी बातें सुनते मुस्कुराते हुए उसे देखे जा रहा था। उसकी बात में हाँ में सर हिलाते कहा था। ठीक है, अब मैं रूम में जा रही हूँ, फिर आप आना, ओके? आयला ने आहान की तरफ देखते हुए देखा और वो रूम में एंटर हो गई थी। पीछे आहान हंसते हुए अपने रूम में गया था। वहाँ से फाइल उठाई और वापस आयला के रूम की तरफ बढ़ा था। डोर नॉक करते हुए धीरे से रूम में एंटर हुआ, डोर लॉक किया था। आयला बेड के बीचों बीच घूंघट चेहरे पर डाले बैठी थी। उसके मुस्कुराते लब और सुर्ख होते गाल उसके बारीक दुपट्टे से वाज़ा नज़र आ रहे थे। आहान अपने बेतरतीब होते दिल को काबू करते मुस्कुराते हुए छोटे छोटे कदम उठाते बेड की तरफ बढ़ा था। बेड पे बैठते फाइल साइड पे रखा और आयला की तरफ देखा था। हल्के से उसका घूंघट हटाया, वो शर्माते हुए सर झुका गई तो आहान मुस्कुरा गया था। आओ तुमको बताएं कि तुम कौन हो। तुम्हारे सीने पे मौजूद तिल वो नुक्ता है जहाँ पर शायर
قلم کی روک لگ کر رومانی نظم کا آغاز کر سکتا ہے، تمہارے بدن کو نظموں میں لپیٹ کر لافانی دیوان مرتب کر سکتا ہے۔ تمہاری چھاتیاں چاند اور سورج ہیں جن کی دھوپ سے ہرا بھرا اور چاندنی سے چمکدار ہوتا رہتا ہوں۔ تمہاری پنڈلیاں زمین پر ضرب لگاتے ہوئے چشمے پھوٹنے کا موجب بن سکتی ہیں۔ گیسوئے یار کے ہوتے ہوئے مجھے کسی چھت یا آسمان کی ضرورت نہیں کہ اس کے تلے میں ہمیشہ کا سایہ پاتا ہوں۔ در و دیوار عرصہ دراز سے تمہاری باہوں کے باڑ دیکھ کے ساکن ہو گئے ہیں۔ تم کون ہو ہم تم کو بتائیں گے۔ احان نے آئلہ کے قریب ہوتے ہوئے اس کے کان میں مدہوشی کے عالم میں سرگوشی کی تھی۔ کیا آپ پہلے اردو کے ٹیچر تھے؟ آئلہ نے جمائے لیتے ہوئے کہا تو احان اسے تکنے لگا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ تو اتنی مشکل اردو میں کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ سمجھ نہیں آیا مجھے۔ آپ کی باتیں سن کر مجھے تو نیند آنے لگ گئی تھی، آئلہ نے منہ بناتے کہا تو احان بوکھلایا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے گھور کیوں رہے ہیں؟ وہ دانت نکالتے ہوئے کہنے لگی تھی، میں نے اتنی رومانٹک موڈ میں آپ کی تعریف کی ہے اور بجائے اس کے کہ آپ کا موڈ بھی رومانٹک ہوتا، الٹا آپ کو نیند آ رہی تھی۔ احان نے مصنوعی اداسی سے کہا تو آئلہ اسے تکنے لگی تھی۔ تو آپ آسان لفظوں میں تعریف کر دیتے نا، اور صاف صاف کہہ دیتے کہ جانم آپ بالکل پری لگ رہی ہیں، میرا موڈ بھی رومانٹک ہو رہا ہے آپ کو دیکھ کے، آپ بھی اب رومانٹک ہو جائیں، بس اتنی چھوٹی سی بات تو تھی۔ آئلہ نے احان کے انداز میں بولتے ہوئے کہا تو احان نے کہکا لگایا تھا اور اس طرح اپنی کاپی کرتا دیکھا آپ کی جانم نے کیسے ایک چٹکی میں آپ کا موڈ ٹھیک کر دیا۔ آئلہ چٹکی بجاتے ہوئے چہکنے لگی تھی۔ میری جانم، احان آئلہ کے قریب ہوتے اس کے چہرے پہ جھکتے خمار آلودہ آواز میں بولا تو آئلہ کے جسم پر جیسے چونٹیاں ریگی تھی۔ یہ آپ کا گفٹ ہے۔ احان نے سائڈ سے فائل اٹھاتے آئلہ کی طرف بڑھائی تو فائل کو حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ یہ کیا ہے؟ آئلہ احان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ آج سے میں اور میرا سب کچھ آپ کے نام ہو چکا ہے۔ آج سے میری ساری پراپرٹی، بزنس اور اس دل پر صرف آپ کی حکومت ہوگی۔ اب میری جانم ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ احان نے آئلہ کے گود میں سر رکھتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے آنکھیں بند کی تھی۔ لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا مسٹر احان؟ کیونکہ میرے لیے میری جانم سے زیادہ کچھ بھی اہم نہیں ہے۔ اب آپ میری ہیں اور اس سے بڑھ کر مجھے کیا چاہیے؟ احان نے اپنی آنکھیں بند کر کے جواب دیا تھا، اور اگر اتنی ساری دولت پا کے میں کہیں اور چلی جاؤں تو بس جانے سے پہلے میری جان لے جائے گا۔ آپ کے بغیر ہر پل موت جیسا ہوگا تو بہتر یہی ہے کہ میں اپنی جانم کی باہوں میں اپنی آخری سانسیں لوں۔ گال لگاتے دھیمی سی آواز میں کہا تو آئلہ اسے آنکھیں کھولتے ہوئے احان کا ہاتھ آنکھیں کھولتے ہوئے تکنے لگی۔ آپ مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں مسٹر احان؟ مکھوئے لہجے میں احان کے ناک کو اپنی انگلی سے چھوتے ہوئے بولی تھی۔ احان نے خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ آپ ہیں ہی محبت کے قابل، اتنی بہت انوسینٹ، بہت پیاری۔ مطلب اگر میں پیاری نہ ہوتی تو محبت نہیں ہوتی آپ کو؟ آئلہ نے سوچنے کے انداز میں اپنی تھوڑی پر انگلی رکھتے ہوئے کہا تو احان اٹھتے ہوئے سیدھا ہوا تھا۔ میری جانم، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، آپ الٹی سیدھی باتیں مت سوچا کریں جانم۔ احان نے آئلہ کا چھوٹا سا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بہت پیار سے کہا تھا، مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے۔ آئلہ احان کی گردن کے گرد بازوؤں کا گھیرا بناتے اس کی ناک سے اپنی ناک رگڑتے ہوئے بولی تھی، اوکے میں چینج کر کے آتی ہوں، آپ ہی چینج کر لیں تب تک۔ وہ بولتے ہوئے بیڈ سے اترنے لگی تو احان نے اس کے بازو پکڑتے اسے روکا تھا۔ کیا؟ وہ نہ سمجھتے ہوئے بولی تھی، ابھی میں نے آپ کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے اور آپ چینج کرنے جا رہی ہیں؟ احان نے نرمی سے اسے اپنی طرف کھینچتے سرگوشی کی تھی۔ اوکے پھر آپ جی بھر کے دیکھ لیں، پھر میں چینج کروں گی۔ نیند آ رہی ہے؟ آئلہ اس کے سامنے سیدھی ہو کے بیٹھی تھی۔ جانم کو سچ میں نیند آ رہی ہے کیا؟ احان کا وہ تھکی سی لگی تھی۔ اس کے پوچھنے پر آئلہ نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اوکے آپ چینج کر کے آئے میری جان؟ احان نے آئلہ کے گال پر نرمی سے لمس چھوڑتے ہوئے کہا تو وہ اٹھی اور اپنا نائٹ سوٹ لیے واش روم چلی گئی تھی۔ میں تو ساری رات جاگنے کا سوچ رہا تھا، پر شاید میری ہنی کو تو شاید آرام کرنا چاہتی ہے۔ اٹس اوکے، اب تو ساری زندگی ہم ساتھ ہیں۔ احان مسکراتے ہوئے بیڈ پہ لیٹتے ہی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ ٹن ٹنا ٹن، دیکھیں مجھے کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ واش روم سے باہر نکلتے ہوئے اچھلتے ہوئے بیڈ کے قریب آئی تھی۔ احان اٹھ کے بیٹھا تھا اور ہکا بکا آئلہ کو دیکھنے لگا تھا۔ وائٹ ٹی شرٹ جس پہ بڑا سا
डोरेमोन बना हुआ था और लाइट पिंक कलर के ट्राउज़र जिसमें काफ़ी सारी तितलियाँ थी और वहाँ पर छोटी साइज़ की डोरेमोन की पिक्चर्स थी। वो गोल गोल घूमते खुशी से बोल रही थी। शायद दुनिया की पहली लड़की होगी जो अपनी शादी की फर्स्ट नाइट पर ऐसा नाइट सूट पहने अपने शौहर से पूछ रही थी कि वो कैसी लग रही है। अब भला उसको क्या कहूँ मैं, छोटी सी बच्ची लग रही थी। जानम ने रोना शुरू कर देना है और नाराज़गी अलग। मुबारक हो अहान, अब्बास, और मानो अपने दिल की बातें संभालो अब इस नादान सी लड़की को। उसकी वो 2-4 समझदारी वाली बातें सुन के तुम उसे 15 से 25 साल की लड़की समझने लगे थे। कई आवाज़ें आन के दिमाग में गूंज रही थी। आयला ने उसके गाल पे हाथ रखा तो वो ख्यालों से बाहर आया था। बताए ना कैसी लग रही हूँ, वो उसके पास बैठते हुए बोली थी। प्यारी, बहुत प्यारी लग रही हूँ, काफ़ी क्यूट लग रही हूँ इस सूट में, लेकिन पहले कभी देखा नहीं ना इस सूट मैंने। आहान ने आयला के गाल से हिलाए थे। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत छुपा के रखा था। मैंने सोचा था किसी स्पेशल डे पे पहनूंगी। आज का दिन बहुत ख़ास था, इसलिए मैंने ये पहना है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। वो अपना सर तकिया पे रखते हुए बेड पे लेटते आहान को बता रही थी और आहान हैरत से उसे देख रहा था। वो सोच रहा था कि अब क्या बोले। अच्छा, तो छुपा के रखा था। वेरी गुड। अपने स्पेशल दिन के लिए कार्टून वाला सूट छुपा के रखा था जानम ने। मैंने पहले कभी ऐसा सुना नहीं कुछ। जहाँ तक मुझे पता है ख़ास दिन की तो लड़कियाँ काफ़ी कीमती, महंगे और खूबसूरत से कपड़े रखती हैं। उफ, मेरी जानम भी ना ज़रा हट के हैं दुनिया वालों से, वो धीमे से बोला था। मुझे पता नहीं इतनी जल्दी आप मुझे मिल जाएंगे और इतनी जल्दी मेरी शादी भी हो जाएगी, वरना मैं आपके लिए भी एक ऐसा नाइट सूट बना लेती। फिर हम दोनों सेम सेम कितने प्यारे लगते ना। आयला करवट बदले आहान के सर पे अपना सीने पे अपना सर रखते हुए बोली थी। आयला की बातें सुनकर आहान की आंखों के सामने उसकी तस्वीर आई थी, जिसमें वो सेम आयला जैसा नाइट ड्रेस पहन के खड़ा था। बिल्कुल एक कार्टून लग रहा था। आहान ने सख्ती से आंखें बंद करते हुए खोली थी। नो नो, इसकी ज़रूरत नहीं है जानम, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। आप बेशक अपने लिए ले लें, पर मेरे लिए नहीं। आहान ने आयला के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा था। नहीं, मैं आपके लिए भी लूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक ही जैसे नाइट सूट पहने। फिर कपल गोल्स भी तो पूरे करने हैं ना हमने। वो उठ के बैठी थी तो आहान भी सीधा होकर बेड के क्राउन से लेट गया था। जी ठीक है मेरी जान, जो आप लेना चाहें। आहान उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी कि कहीं वो रोना ही ना शुरू कर दे। अच्छा मिस्टर आहान, हमारा इंटरव्यू कब होगा? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने सोच लिया है कि मैं क्या पहनूंगी। उस दिन मैं हाई हील्स पहनूंगी ताकि मेरा कद कुछ बड़ा लगे। हमारे बहुत सारी पिक्चर्स बनेगी ना, टीवी मैगजीन्स हर जगह पब्लिश होंगी। मिस्टर आहान, आप मुझे बताएं ना कि किस सवाल का क्या जवाब देना है ताकि कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है ना? वो अपने ही धुन में बोले जा रही थी और आहान उसे देखता रह गया था। इतना है मेरी बात, मेरे पास बहुत सारी बातें आज करनी है आपसे। कुछ कल के लिए भी छोड़ दे जानम। आहान ने अपनी तरफ खींचते हुए नरमी से बेड पे लेटाया और उस पर झुकते हुए सरगोशी करने लगा था। वो आयला के लबों पर झुकने लगा था कि आयला अपने दोनों हाथ चेहरे पर रख के अपना चेहरा छुपा गई थी। मुझे नींद आ रही है, उसकी निमीती आवाज़ आई तो आहान फ़ौरन पीछे हटा था। आयला से दूर बेड पे लेटते उसने करवट बदली और रुख दूसरी तरफ कर लिया था। आयला ने धीरे से हाथ हटाते आहान की तरफ देखा तो उसकी पीठ नजर आई थी और वो मुंह फेरे हुए था। वो आहिस्ता से उसके करीब हुई थी, पीछे से आहान के गिर्द अपने बाजू को हायल करते हुए बोली। मिस्टर आहान, आप नाराज़ हो गए हैं? ओके, नाराज़ मत हो, मैं एक किस दे रही हूँ आपको, देखे ना। आहान आयला आहान को सीधा करते उसके सीने में अपना हाथ रखते रोनी शक्ल बनाए बोल रही थी। एक नहीं, बहुत सारी, आहान ने सपाट लहजे में कहा था। ओके, बहुत सारी दूंगी, नाराज़ मत हो। चले दें फिर, आहान ने कहा तो आयला उसके लबों पर झुकी थी। इससे पहले कि आयला के लब आहान के होंठों से टकराते, आहान ने उसके बाजू को मजबूती से पकड़कर उसके गाल पर नरमी से किस की थी और उसे अपने सीने से लगा लिया था। सो जाए जानम, अगर एक लिप्स किस किया तो फिर रुकना मुश्किल हो जाएगा खुद को। मुझे पता है आपको नींद आ रही है, अब तो हर रोज़ मेरी बाहों में होंगी आप, सुकून से सो जाएं। आहान ने आयला के बालों में उंगलियां फेरते हुए सरगोशी की थी। वो आहान के सीने में सिमटते आंखें बंद कर गई थी। कुछ ही देर में आहान भी सो चुका था। ये नहीं होना चाहिए था, पर अब क्या फ़ायदा, अब क्या कर सकता हूँ मैं। अब वो आहान की बीवी बन चुकी है। आहान मेरा दोस्त, मेरा दोस्त। तो मेरे दोस्त हो आहान, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया ये। आयला को अब नहीं देखूंगा मैं, वो तुम्हारे ही लायक है, तुम्हारे झूठ और फरेब के ही काबिल है वो। बहुत पछताएगी वो, मुझे तकलीफ़ हो रही है। रमीज़ कारपेट पे बैठे सोफे से टेक लगाए हाथ में खाली ग्लास पकड़े नशे में बोल रहा था। वो काफ़ी देर से ड्रिंक कर रहा था, अब बिल्कुल होश में नहीं था। क्यारा को जब पता चलेगा तो वो भी नफरत करेगी। मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ।
کیوں اکیلا ہوں میں؟ رمیز نے گلاس کو زور سے پھینکا تو اس کے ٹوٹنے کی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ وہ اپنے بال نوچتے گھٹنوں میں سردیاں آنسو بہانے لگا تھا۔ اس سب میں میرا کیا قصور تھا آخر؟ وہ میرے گلے لگی تھی، اس میں ایسی کشش تھی کہ میں روک نہیں پایا خود کو۔ میں بس اس کے آس پاس رہنا چاہتا تھا۔ کتنے دن یہی سوچ کے گزارے تھے کہ اسے اپنا بنا لوں گا، پر وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی ہے اب اگر آہان کو پتہ چلے گا تو مجھے مار ڈالے گا۔ نہیں، وہ آہان کو کچھ نہیں بتائے گی۔ آئلہ بہت ڈرپوک ہے، اتنی ہمت نہیں کرے گی وہ کبھی۔ بے وقوف لڑکی، رمیز نے کہکا لگاتے کارپٹ پر لیٹے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وائفی اٹھ جائیں آپ، صبح کے 10 بج رہے ہیں، ابھی بھی نیند نہیں پوری ہوئی کیا؟ اگر اس کو جگایا نہیں تو میری جانم اگلے 24 گھنٹوں تک ایسے ہی سوتے رہنا ہے۔ پتہ نہیں اتنی نیند کیوں آتی ہے ان کو۔ آہان بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آئلہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے جگانے کی کوشش میں تھا، پر شاید وہ کچھ دیر اور سونا چاہتی تھی۔ جانم، میں شاور لینے جا رہا ہوں، اب اگر جاگ نہیں رہی ہیں تو مجبوراً آپ کو اٹھا کر لے کر گھر جانا پڑے گا۔ چلیں اب یہ کام بھی میں ہی کر لیتا ہوں۔ آہان آئلہ کو اپنے باہوں میں بھرتے بیڈ سے اترا تو آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خود کو اس کے مضبوط گرفت میں پا کر اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے یہاں سے لے کر جا رہے ہیں؟ آہان کو گھورتے ہوئے آئلہ نے اس کی گردن کے گرد بازو حائل کیے تھے۔ کافی دیر سے آپ جاگ رہا تھا، آپ کو جگا رہا تھا، پر آپ اٹھ ہی نہیں رہی تھی، اور ٹائم بھی کافی ہو گیا تھا۔ بہت کام کرنے ہیں، اس لیے ٹائم بچانے کے لیے میں نے سوچا دونوں اکٹھے شاور لے لیتے ہیں۔ اور کوئی سوال؟ آہان نے برش کہا تو وہ منہ بنا گئی تھی۔ آپ مجھے نیچے اتاریں؟ آئلہ نے آہان کے سینے پر اپنے ہاتھ سے دباؤ ڈالا تھا۔ نو، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ مسٹر آہان اتاریں مجھے، میں بعد میں شاور لوں گی، وہ رونی شکل بناتے ہوئے بولی تو آہان نے نرمی سے اسے بیڈ پہ لٹایا تھا۔ خوش اب؟ آہان نے ناراض لہجے میں کہا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اب میں ناراض؟ اس میں ناراض ہونے والی کیا بات تھی؟ بس اتنا تو کہا تھا کہ مجھے ابھی شاور نہیں لینا۔ میں کوئی 2 سال کی بچی ہوں جو خود مجھے شاور دلانا چاہتے ہیں؟ مسٹر آہان بھی نا؟ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے موبائل پہ گیم کھیلنے لگی تھی۔ باہر کیوں نہیں نکل رہے مسٹر آہان؟ کافی دیر ہو گئی ہے، جا کے دیکھتی ہوں۔ مسٹر آہان، آپ ٹھیک ہیں نا؟ ہیلو، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وہ باتھ روم کا ڈور ناک کرتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، کوئی آواز نہیں آ رہی مجھے، آہان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ آواز نہیں آ رہی؟ میں نے پوچھا آپ ٹھیک ہے نا؟ اتنی دیر ہو گئی ہے، آپ باہر کیوں نہیں آ رہے؟ آہان کی بات سن کر آئلہ نے اونچی آواز میں کہا تو آہان نے کہکا لگایا اور اگلے ہی پل ڈور اوپن کرتے باہر نکل آیا تھا۔ جی بولیں، کیوں شور مچا رہی ہیں؟ آہان باتھ ٹاول چہرے پہ لپیٹے چہرے پر مصنوعی ناراضگی سجائے اپنا بازو سینے پہ باندھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ مجھے فکر ہو رہی تھی آپ کی، دیر لگا دی تھی نا آپ نے، تو اس لیے۔ آہان کو ناراض سا دیکھ کر وہ دھیمی سی آواز میں بولی تھی۔ دیکھ لیا نا، اب چلیں سامنے سے ہٹیں، آہان نے سپاٹ سے انداز میں کہا اور وارڈروب کی طرف بڑھ گیا تھا، اور آئلہ منہ بناتی باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ ڈور کلوز ہونے کی آواز پر آہان نے مڑ کر دیکھا اور اپنا ماتھا پیٹ گیا تھا۔ یہ لڑکی بھی نا کتنی ضدی ہے، مجھے لگا تھا میرے گلے آ کے لگے گی، پوچھے گی کہ کیا ہوا، ناراض کیوں ہے، پر یہ تو الٹا خود ناراض ہو گئی ہے لگتا ہے۔ ویسے لگتا ہے مجھے سے شادی نہ کی ہو بلکہ اڈاپٹ کیا ہو۔ میری جانم کے تو لاڈ ہی ختم نہیں ہوتے، آہان نے ہنستے ہوئے سوچا اور بیڈ پر لیٹے آئلہ کے باہر نکلنے کا ویٹ کرنے لگا۔ آئلہ کچھ دیر میں باتھ ٹاول لپیٹے باہر نکلی تو آہان کو بیڈ پہ بیٹھے دیکھ کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ آئلہ کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کے آہان کھڑا ہوا اور جبکہ اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کو تھے۔ آئلہ کے قریب آتے پر آہان نے ہاتھ آگے کر کے اس کی طرف گلاب کا پھول بڑھایا تو وہ مسکرائی تھی۔ میری جانم کے لیے۔ آہان نے آئلہ کے قریب ہوتے ہوئے پھول اس کے ہاتھ میں دیتے سرگوشی کی تھی۔ تھینک یو جانا، آئلہ نے شرماتے ہوئے کہا تھا۔ آئی لو یو، آہان نے آئلہ کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے اسے اپنے قریب کیا اور کان میں دھیمی سی آواز میں بولا تھا۔ آئی لو یو مور۔ آئلہ نے پھول کو آہان کے کان پہ ٹکاتے اس کے گردن کے گرد بازو کا گھیرا بناتے ہوئے بولی تو آہان مسکرا دیا تھا۔ کچھ سیکنڈز ایسے ہی وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ چینج کر لیں؟ آئلہ کی آواز پر خاموشی ٹوٹی تھی۔ نہیں، آہان نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ کیوں؟ آئلہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیونکہ ابھی آپ کی نیند پوری ہو چکی ہے اور کافی فریش بھی لگ رہی ہیں، تو رات کو جو کہا تھا آپ نے اب وہ کریں۔ آہان آئلہ کے لبوں کو انگوٹھے سے دباتے ہوئے کہنے لگا تو آئلہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ یاد ہے نا جانم،
आहान ने आयला की आंखों में झांकते कहा तो आयला ने हाँ में सर हिलाया था। हाँ तो फिर? आहान ने उसकी कमर के गिर्द गिरफ्त मजबूत करते उसे अपने करीब किया तो आयला ने उसके लबों पर झुकते सख्ती से आंखें बंद कर ली थी। अभी उसके लम्स को महसूस करते आहान ने आंखें बंद ही की थी। आयला ही पीछे को हटी थी। क्या हुआ जानम? आहान ने हैरत से कहा था। बस हो गया किस, अब छोड़े मुझे। आयला ने अपने गीले लबों को हथेली से साफ किया तो आहान हक्का बक्का हुआ था। मेरे होंठ अभी खुश्क हैं जानम। आई वॉन्ट मोर। पास आए, आहान ने सख्ती से कहते उसे खुद में भेजा तो वो उसमें सिमटी थी। अब के बाद दोनों की धड़कनें बेतरतीब हुई थी। आयला ने कुछ कहने के लिए लब हिलाए ही थे कि आहान ने उनको अपने सुलगते लबों की कैद में लेते आंखें बंद की थी। आहान की गर्दन के गिर्द आयला के बाजुओं का घेरा ढीला पड़ा था। वो मदहोश सी होती आहान में सिमटी थी। कुछ देर यूं ही वो एक दूसरे के लम्स को महसूस करते रहे। जब सांस लेना महाल हुआ तो आहान उसके लबों को आज़ाद करते उसकी गर्दन में मुंह छुपा गया था, जबकि आयला हलकान हुई थी। आहान ने उसे अपने मजबूत हसाब में संभाला हुआ था, वरना शायद वो गिर जाती। आयला ने एक लंबी सी सांस ली और उसके हसार से निकलने की कोशिश की तो आहान ने उसके गर्दन से अपने लब हटाए थे। आयला को नरमी से बेड पर लिटाते उसके करीब बैठा था। उसके गीले लबों को अपने अंगूठे से साफ करता जानिसार नजरों से उसे देखने लगा था। वो तेजी से सांस ले रही थी, गाल सुर्ख हो रहे थे, जबकि नाजुक से गुलाबी होंठ बिल्कुल हल्के हल्के कांप रहे थे, जैसे जुल्म हुआ था उन पे। आहान के लबों पर मुस्कुराहट उभरी थी। जानम, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर बाहर चलते हैं। आहान उसके गाल से हिलाते उठा और चेंज करने चला गया था। आयला ने साइड टेबल से मोबाइल उठाते अपने मॉम को कॉल की, जो कि उन्होंने रिसीव नहीं की थी। काफ़ी कॉल्स करने पर भी कोई रिस्पांस नहीं आया था। आयला ने उदासी से मोबाइल को बेड पे फेंका था। आहान ब्लैक शर्ट और जीन्स पहने बाहर निकला तो आयला मुंह बनाए लटकाए बैठी थी। उसकी तरफ आया तो आयला ने उसकी नज़र उठाकर आहान की तरफ देखा और उसे तकने लगी थी। उसके चेहरे से उदासी गायब हुई थी आहान को देख के, और ये बात आहान ने नोट की थी। ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ क्या? आयला को यूँ खुद पे नज़र गाड़े देखकर आहान ने शरारतन कहा तो वो उठ खड़ी हुई थी। हाँ, बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप काफ़ी डैशिंग हैं। थैंक यू मेरी जान। आयला ने मुस्कुराते हुए आहान की तारीफ की तो आहान मुस्कुराया था। क्या हुआ था जानम को? उदास क्यों बैठी थी? आहान ने आयला की थोड़ी को ऊंचा करते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए कहा था। मॉम ने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। वो मुझसे बात नहीं करना चाहती शायद। मुझे तो लगता है जैसे मैं उनकी सगी बेटी ही नहीं हूँ। आयला ने उदासी से कहा था। ऐसे नहीं बोलते हनी, बिजी होंगे वो, इसीलिए बात नहीं कर रही होंगी। और आपके डैड मुझे फ़ोन करते रहते हैं, आपको पूछते रहते हैं। आप उदास मत हो। आहान ने उसका दिल बहलाने के लिए झूठ बोला था। क्या सच में डैड आपको कॉल करते हैं? आयला ने खुशी से पूछा था। जी जी मेरी जान। आहान ने उसके गाल थपथपाते हुए कहा तो आयला ने खुशी से गाल फुलाए थे। चलें अब चेंज करें और बाहर आ जाएं, मुझे भूख लग रही है। आहान ने आयला के माथे पर प्यार किया और रूम से बाहर चला गया था। आयला चेंज करके बाथरूम की तरफ बढ़ी थी। पता नहीं क्या मसला है, रात से कॉल्स कर रही हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा। पहले तो ऐसा कभी नहीं किया रमीज़ ने। बहुत फिक्र हो रही है मुझे। कियारा टेरेस पे खड़ी बार बार रमीज़ को कॉल्स कर रही थी। कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर वो परेशान हो गई थी। आई थिंक मुझे खुद जाना चाहिए। कियारा रूम से बाहर निकली तो रमीना बेगम को सामने देखकर वो उसी के रूम की तरफ आ रही थी। कियारा, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, चलो आओ किचन में मेरी मदद करो। आज निशा को खाने पे बुलाया है मैंने। कुछ काम हो गया है, अभी कुछ पड़ा है, तुम आ जाओ, मिलकर समेट लेते हैं। रमीना बेगम ने कियारा से कहा और किचन की तरफ बढ़ गई थी। कियारा ना चाहते हुए भी उसके पीछे चल पड़ी थी। उसने सोचा जल्दी से काम निपटा कर रमीज से मिलने चली जाएगी। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कियारा को ख्यालों में गुम पाकर मीना बेगम ने घूरा था तो वो हड़बड़ाई थी। दादा, वो मुझे एक दोस्त से मिलना है, काफ़ी बीमार है वो, बस उसी का सोच रही थी। कियारा ने फ़ौरन से बहाना घड़ा था। अगर उसकी दादों को पता चल जाता कि वो रमीज से मिलने जा रही है तो शायद वो उसे घर से निकलना ही बंद कर देती। अब अगर इतनी बीमार है तो ठीक है, तुम जाओ लेकिन थोड़ी देर में वापस आ जाना। रात को निशा और आएंगी तो मैं नहीं चाहती कि कोई कमी हो, रमीना बेगम ने सख्ती से कहा। कियारा खुशी से हाँ में सर हिलाते किचन से निकले और घर से बाहर चली गई थी। क्या मुसीबत है? कौन आ गया सुबह सुबह? मुसलसल डोरबेल की आवाज़ रमीज़ के कानों में पड़ी। उसकी नींद खराब उड़ चुकी थी। वो गुस्से से उठा और दान पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ा था।
बिना पूछे डोर ओपन किया तो गुस्सा हैरत में तब्दील हुआ था। सामने सनम को देख के वो चौंका था। उसने इतनी सारी बातें सुनाई थी, रमीज़ ने फिर से दोबारा आ गई थी वो। हाय, रमीज़ को शर्टलेस देखकर सनम ने नज़र झुकाई थी। इस बार वो दिल में कोई उम्मीद नहीं जगाना चाहती थी। अंदर आ जाओ, रमीज़ ने ज़रा साइड पे होते कहा तो वो चुपचाप एंटर हुई थी। रमीज़ ने दरवाज़ा लॉक किया था। आ जाओ, रमीज़ ने लाउंज में जाते उसे अपने पीछे आने को कहा तो वो छोटे छोटे कदम बढ़ाते बढ़ने लगी थी। बैठो, रमीज़ ने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया तो वो बैठ गई थी। वो उसके सामने सोफे पर बैठे नज़र सनम पे टिका गया था। सनम ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा तो ऐसे ही शर्टलेस बैठा अपने चौड़े सीने पर बाजू बांधे उसे देखने में मसरूफ़ था। वो मैं किसी काम से आई थी, सनम धीमी आवाज़ में गोया हुई थी। बोलो, क्या काम? रमीज़ ने धीमे से कहा था। उसकी निगाहें अभी भी सनम के चेहरे का तवाफ कर रही थी। दिल बहक रहा था। मैं जिस कंपनी में जॉब करती थी वहाँ के बॉस ने मुझे बिला वजह निकाल दिया है। मैंने जब बात की तो कोई भी बात नहीं सुनी मेरी, इसलिए अचानक जॉब जाने की वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने पता किया तो मुझे मालूम हुआ उस कंपनी में अहान अब्बास खान साहब के शेयर्स भी हैं। वो तो आपके दोस्त हैं ना, तो मैं इसीलिए यहाँ आई थी। आप मेरी हेल्प कर दें, मुझे मेरी जॉब वापस दिलवा दें। उनको कह के सनम लफ्ज़ों को जो बातें अपने हाथों की उंगलियां चटकती बोल रही थी, जबकि रमीज़ उसके चेहरे के एक एक नक्श को बगौर देख रहा था, जैसे हिफ्ज़ कर रहा हो। वो सोफे से उठा और सनम के पास आके बैठे उसको देखने लगा था। इस तरह अपने करीब पाकर सनम का दिल ज़ोरों से उछला था, गला सूखने लगा था। वो तेज़ी से हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाए मरोड़े जा रही थी। परेशान मत हो, तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस मिल जाएगी, रमीज़ ने सनम के बालों को खुशबू को अपनी सांसों में उतारते भारी आवाज़ में कहा था। उसका लम्स महसूस होने पर सनम को जैसे करंट लगा था। उसके माथे पर पसीने के कतरे भी उभरे थे, जो उसके गाल को छूते उसकी गर्दन से रेंगते उसके सीने की तरफ जा रहे थे। रमीज़ ये मंजर बगौर देख रहा था। उसके होंठों पर मुस्कुराहट उभरी थी। रमीज़ अपने होंठों को अंगूठे को उसकी गर्दन पे फेरते धीरे धीरे से हिलाने लगा तो सनम की टांगें कांपने लगी थी। रमीज़ ने एक हाथ उसके घुटनों पर रखा और दूसरा उसकी कमर के गिर्द हायल करते उसके कान में सरगोशी करने लगा था। जो एहसान तुमने उस दिन मुझ पर किया था, आज उसका हिसाब पूरा कर देता हूँ, कहते हुए उसकी गर्दन पर अपने लब रखते मदहोश होने लगा, जबकि सनम को उसके जिस्म पर जैसे सुइयां चुभती महसूस हुई थी। वो कांपने लगी थी और आवाज़ हल्क में फंस गई थी। रमीज़ काफ़ी देर उसकी सांसें बेतरतीब करता रहा, फिर उससे लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। रूम में पहुंचते उसे बेड पर लेटाते उस पर झुका था और फिर अपनी और सनम की सांसें बेतरतीब करते उसके लम्स को महसूस करते हुए मदहोश हो गया था। ड्राइवर क्या हुआ? कितनी देर से रुके हुए हैं हम, किसी और रास्ते से चले ना, क्यारा ने बेबसी से कहा था। उसे रमीज़ की फिक्र हो रही थी। बुरे बुरे ख्याल दिमाग में घूम रहे थे जो उसकी टेंशन बढ़ा रहे थे। जल्दी घर से निकलने के बावजूद तो ट्रैफिक में फंसे होने की वजह से काफ़ी टाइम लग गया था। आखिरकार मज़ीद 10 मिनट गुजरने के बाद वो रश से निकले और कुछ ही देर में रमीज़ के फ्लैट के बाहर खड़ी बेल बजा रही थी। 3-4 बेल बजाने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खोलने को आया तो क्यारा की टेंशन बढ़ गई थी। दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी। उसने जल्दी से अपने पर्स में से चाबी ढूंढने की कोशिश की, जो बहुत पहले रमीज़ ने उसे दी थी ताकि वो जब चाहे यहाँ आ सके। टेंशन की वजह से उसे चाबी नहीं मिल रही थी। उसने कांपते हाथों से एक बार फिर डोर बेल बजाई और फिर से पर्स में हाथ मारने लगी थी। रमीज़ और सनम एक दूसरे के लम्स में ऐसे डूबे हुए थे जैसे सदियों के प्यासे हों। कमरे में उनकी तेज़ सांसों की आवाज़ें गूंज रही थी। वो इस कदर मदहोश थे कि एक दूसरे में कि उन्हें डोर बेल की आवाज़ भी सुनाई नहीं दी थी। आखिर चाबी उसके हाथ लगी तो क्यारा ने तेज़ी से डोर ओपन किया और फ्लैट में दाखिल हुई थी। लाउंज में किसी को ना पाकर और इतना सन्नाटा देखकर उसके कदम रमीज़ के कमरे के बाहर बढ़े थे, जिसका दरवाज़ा आज खुला था, और वो जो रमीज़ के लिए फ़िक्रमंद होते रूम की तरफ भागते रूम में एंटर हुई थी। रमीज़ को किसी लड़के के साथ देखकर क्यारा के होश उड़े थे। रमीज़ उसके कदमों की आहट भी महसूस ना कर पाया था और वो अभी भी सनम की गर्दन मुँह छुपाए मदहोशी के आलम में था। जबकि सनम की नज़र क्यारा पर पड़ी तो उसकी सांसें अटकी थी। उसने तेज़ी से रमीज़ को परे किया और उठ के बैठी अपने कपड़े सही करने लगी थी। रमीज़ उसकी अचानक उठते पर मदहोशी से बाहर निकला और सनम की नज़रों का ताक़ुब करते दरवाजे की तरफ देखा तो उसके ओसान खता हुए थे। क्यारा बेयकीनी के आलम में बुत बनी आंसू बहा रही थी। सनम तेज़ी से बेड से उतरती रूम से निकली और फ्लैट से बाहर चली गई थी।
रमीज़ धीरे से बेड से उतरा और कियारा की तरफ बढ़ा था। उसके करीब जाते जैसे उसने कियारा के कंधे पे हाथ रखना चाहा, एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पे पड़ा था। इससे पहले कि रमीज़ कियारा को कुछ कहता, वो उसे एक और थप्पड़ रसीद कर चुकी थी। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि पता नहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं किया, और तुम यहाँ अपने बेडरूम में किसी लड़की के साथ वक्त गुजार रहे थे। तुमने मुझे चीट किया है। इतने घटिया कब से बन गए तुम? यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे रमीज़ हो, वही रमीज़ जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था। तुमसे तो मेरी आंख में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं होता था, तो तुमने मुझे ऐसी तकलीफ़ कैसे पहुंचा सकते हो? आखिर तुमने मुझे कैसे चीट कर सकते हो? कियारा रमीज़ के सीने पर सर रखते रोते हुए कह रही थी। उसकी आवाज़ धीमी हो गई थी और अगले ही पल वो बेहोश होकर रमीज़ की बाहों में झूल गई थी। रमीज़ ने उसे बेड पर लेटाया, चेहरे पर हल्का सा पानी डालते उसे होश में लाने लगा था। अपने गाल अभी भी उसने कियारा के मारे गए थप्पड़ की जलन का एहसास हो रहा था। कियारा पर एक अजीब सी नज़र डालते हुए धीरे से उठा और रूम से बाहर चला गया था।